السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے سارے ہی الفاظ بہت خاص ہیں، لیکن آج جس لفظ پر میں بات کرنے جا رہا ہوں یقیناً یہ آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا کمال اور جمال آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کذالک۔ ہم پڑھیں گے تو کذالک، اور عرب جب کوئی پڑھے گا تو وہ کذالک۔ اچھا، یہ لفظ اتنے مقامات پر آیا ہے، اور یہ نرمی کے ساتھ بھی آیا ہے، سختی کے ساتھ بھی آیا ہے، مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور کفار کے لیے بھی، ظالموں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب یہ مومنین کے لیے استعمال ہوا نا یہ لفظ، تو یہ بہت ہی کمال لفظ ہے۔ جب کسی مومن کے لیے یہ لفظ آئے گا نا، تو چار بڑی اہم چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ پہلی چیز، اس کے اندر تدبیر الہی ہوگی، جسے اس وقت کا ذہن جو ہے وہ ماننے کے لیے شاید تیار نہ ہو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی تدبیر چھپی ہوگی۔ اس میں ترتیب الہی ہوگی، اس میں مقصدیت ہوگی، اور اس میں وجوہات ہوں گی۔ یہ چار بڑی چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی، جسے اس وقت کا موجودہ ذہن تسلیم نہیں کرتا، یا اس وقت کی موجودہ سوچ جو ہے اس وقت تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن اس کے اندر کردار کی رفت ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو ہے وہ مقاصد کی جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے اس میں نفع ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ لیکن وہ معاملات اور کنڈیشنز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف میں آپ دیکھیں کذالک کا لفظ جو ہے وہ جن جن آیات کے ساتھ آیا ہے، بڑے کمال مقام پر آیا ہے۔ تو کذالک کا لفظ جب آئے آپ کی زندگی میں، تو آپ نے بھی یہ سوچنا ہے کہ کہیں یہ وہ مقام تو نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مقصدیت ہے، وجوہات ہیں، ترتیب ہے، تدبیر ہے۔ تو اس لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچ رہی ہے، تو کذالک کا لفظ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ تکلیف تدبیر الہی اور ترتیب الہی کا حصہ ہو، یعنی کہ اللہ کے متعین کردہ نظام کا کوئی حصہ، پلان کا کوئی حصہ ہو، کہ جس میں آپ نے کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ تو آپ کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچے تو کذالک کے ساتھ جو خیر کی آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ آپ سب کے دل پر تسکین قرآن نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔